افواج کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کا سرکچلنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا سوشل میڈیا پر افواج اور عسکری قیادت کو مطعون کیا جا رہا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے ناکافی ہے، آخری حد تک جا کر اس کے سرے کا پتہ لگانا ہوگا۔ افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا بھی اعلان کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا، وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات اور چین کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ چین کا دورہ بہت کامیاب رہا، چین اقتصادی اور عسکری قوت بن چکا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی کا وعدہ ہے ہر ایک کا نقصان پورا ہوگا۔ مریم نواز کا جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے وعدہ، ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو کھانا کھلایا، خود بھی ساتھ کھایا، امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ کہا سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا، متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ متاثرین کو تیار کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ گھروں اور ہلاک مویشیوں کا ازالہ کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا کے لیے بند بنانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے ملتان میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا، ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ لی۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین سے پرائیویٹ کشتی مافیا کی لوٹ مار، جلال پور پیروالا میں مبینہ طور پر فی آدمی 10,000 فی فیملی 1 لاکھ روپے وصول کیے جانے کا انکشاف۔ لیاقت پور میں متاثرین کی مجبوری کو کشتی مافیا نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ سیلاب متاثرین نے شکوہ کیا محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں، ایک شخص کے بدلے 1 جانور لے کر کشتی میں سوار کرایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، متاثرین کو لوٹنے والے کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت، کہا نجی کشتی مالکان کو ادائیگی حکومت کرے گی۔ دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے میں سپر بند ٹوٹ گیا، سینکڑوں گھر ڈوب گئے، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ علی پور میں بھی بند ٹوٹنے سے کئی دیہات زیر آب، ہزاروں لوگ محصور۔ کمالیہ میں سیلاب میں پھنسی خاتون کے ہاں بچے کی پیدائش، ریسکیو اہلکاروں نے ماں اور نومولود کو کشتی کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کیا، بروقت طبی امداد فراہم کی۔ بھارت کی مسلسل آبی جا رہی ہے، ستلج میں ہائی فلڈ سے متعلق ایک اور الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، نوشہر و فیروز کے قریب زمینداری بند ٹوٹ گیا، گاؤں علی مردان چانڈیوں میں پانی داخل، 15 سے زائد گھروں کے مکین پانی میں پھنس گئے، سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ۔ بارشوں کے بعد کراچی کی لیاری اور ملی ندی لباب بھر گئی۔ ملی ندی میں پانی کا تیز بہاؤ شارع بھٹو کا ایک حصہ ساتھ لے گیا، وارنگی کازوے بھی پانی میں ڈوب گئی، ٹینکر ریلے میں پھنسا رہا، جام صادق پل کے قریب تعمیر کے لیے موجود کچھ سامان پانی میں بہہ گیا، ہائی ٹینشن ٹاور کے گرد سے مٹی ہٹ گئی، پول گرنے کا خدشہ، سمندر کی طرف جانے والی لیاری ندی بھی پوری بھر گئی۔ اسکیم 33 کے سکھیا گوٹ میں ابھی تک پانی جمع، لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ بستی گوہرآباد بھی پانی کی زد میں آئی، گولی مار کے کشمیر محلے کو بھی لیاری ندی کے پانی نے ڈبو دیا۔ تھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے کئی سال بعد پھر سادی ٹاؤن زیر آب آیا۔ گڈاب کی کونکر ندی میں 7 افراد بہ گئے، 4 کی لاشیں نکال لی گئیں، ڈوبنے والوں میں ماں اور بیٹا بھی شامل۔ بارش نے شہر کے دیگر کئی علاقوں کو بھی متاثر کیا، لیکن مرکزی سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا، شاہراہیں پانی سے کلیئر کر کے ٹریفک کی روانی بحال کی گئی۔ پاک فوج کے جوان بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کاموں میں مصروف رہے۔ میئر نے لیاری اور ملی ندی کو نیا چیلنج قرار دیا، کہا ندیوں کے اطراف غیر قانونی آبادیوں سے متعلق حکمت عملی بنائی جائے گی۔ مؤثر انتظامات سے رواں برس شہریوں کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، شہر ڈوبا نہیں مگر بارش پر سیاست کرنے والوں کی امیدیں ڈوب گئیں۔
تمام سیاسی جماعتوں سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے چارٹر آف کراچی بنانے کی آفر بھی کر دی۔ میئر کراچی کا گارڈن، ایم اے جناح روڈ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ کراچی میں بارش کی پوری تیاری کر رکھی تھی۔ کیرتھر پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہوا، لیاری ندی میں کافی پانی آیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر گفتگو۔ قیوم آباد، چورنگی، ملیر 15 پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا۔ کورنگی کاز وے کا بھی معائنہ کیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری اور ملیر ندی میں طغیانی آئی۔ سندھ حکومت نے شاہراہ بھٹو ڈیزائن کرنے والا انجینئر کل طلب کر لیا۔ بہہ جانے والا حصہ زیر تعمیر تھا، صرف 30% کام ہوا تھا۔ تیسرے فیز پر واٹر ریٹیننگ وال بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے ریٹیننگ وال کے بغیر پانی نہیں رکتا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کا بہہ جانا پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بدترین مثال ہے۔ تجاوزات کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کراچی میں سرجانی پولیس کا ریسکیو آپریشن، حاملہ کو موبائل میں اسپتال پہنچایا۔ خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر شوہر رکشہ ٹیکسی تلاش کرتا رہا، کوئی سواری نہ ملی تو خاتون کی فیملی نے 15 پر کال کر کے مدد طلب کی۔ SHO سرجانی نے فوری 2 پولیس موبائلیں گھر میں بھیج دیں۔ خاتون اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کا دورہ، موریا لوپ بند کا معائنہ کیا، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کی سابق وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے ملاقات، والد ممتاز بھٹو کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی پر متفقہ بیانیہ تشکیل دے گی۔ فرقہ واریت، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بھی قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں علماء کی رہنمائی کا اقدام خوش آئند ہے۔ دہشت گرد مذہب کے پیچھے چھپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان دین کے اصل معنی لوگوں کو سمجھائیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میجر عدنان شہید کی رہائش کا آمد، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر عدنان راولپنڈی کے جانباز ثبوت ہیں، قوم کو اپنے ہیروز پر فخر ہے۔ میجر عدنان شہید جیسے سپوت اس ملک کی شان ہے۔ شہید کی قربانی سے قوم کا نام روشن ہوا۔ شہید کے والد محمد اسلم کا کہنا تھا قوم کی خاطر مزید قربانیوں سے دریغ نہیں کریں گے۔ حکومت کا RLNG کے نئے کنیکشن دینے کا فیصلہ، وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے بتایا سوئی گیس کی دونوں کمپنیاں عوام کی درخواست پر نئے کنیکشن دیں گی۔ RLNG مقامی گیس سے مہنگی لیکن LPG سے 35% سستی ہوگی۔ طارق فضل چودھری نے کہا 2021 سے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشن پر پابندی عائد تھی، آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ 9 مئی کے بعد سے میرا پاسپورٹ بلاک ہے، کئی بار اپلائی کیا مگر پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بانی PTI کا حکم ہو تو بغیر پاسپورٹ بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔ افغان حکومت سے بات چیت صوبے نہیں وفاق کا کام ہے۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی عدالت نے گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سوات میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، پولیس اور مظاہرین آمنے سامنے۔ سٹی میئر شاہد علی خان اور شہریوں کی مزاحمت پر پولیس کا ایکشن، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال۔ مظاہرین نے مینگورہ کالام روڈ کو بند کر دیا۔ پولیس نے سٹی میئر تاجر رہنما سمیت 26 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کوریج کے لیے آنے والے نجی چینل کے کیمرہ پرسنز پر بھی تشدد، ایک کیمرہ مین کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ اداکارہ حمیرہ اظہر کی فائنل میڈیکو لیگل رپورٹ تیار، رپورٹ نے حمیرہ اظہر کی موت پر شکوک و شبہات پیدا کر دیے۔
रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के कपड़ों पर खून के निशान मिले। हुमैरा की तमाम हड्डियां सही सलामत थीं। जिस्मानी आज़ान नहीं मिले। जिस्मानी आज़ान न मिलने के बायस वजह मौत मालूम नहीं हो सकी। ज़राए का कहना है खून और डीएनए से मुतालिक कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। पुलिस का कहना है हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन अब तक नहीं मिल सका। डेटा से तफ्तीश में बहुत मदद मिल सकती थी। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का मुआहिदा मंसूख कर दिया। के इलेक्ट्रिक के हिस्से खरीदने का ज़ेरे इल्तिवा मुआहिदा खत्म करने का ऐलान। शंघाई इलेक्ट्रिक ने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस भिजवा दिया। कहा मुआहिदा कई साल से मुख्तलिफ रेगुलेटरी और कानूनी मंजूरियों की वजह से ताअत्तुल का शिकार रहा। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम के इलाकाई इंसदाद दहशतगर्दी फोरम की चेयरमैनशिप संभाल ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बतौर चेयरमैन पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इलाकाई ताउन को फरोग देगा। इलाकाई ताउन बाहमी एतमाद मसावत पर मबनी शंघाई स्पिरिट के उसूलों के मुताबिक होगा। पाकिस्तान साइबर इंसदाद दहशतगर्दी इत्तलाआती ऑपरेशंस की सरगर्मियों और तकरीबात की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी समेत अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। बैनुल अक़वामी और इलाकाई शिराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। बहरीन के वजीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वजारत दाखिला आमद। मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन मजीद मुस्तहकम करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मुनशियात के शोबे में ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। बहरीन के वजीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने कहा अफवाज पाकिस्तान कौम का फख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेगी। बतौर तलबा हमें मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। नेपाल में नौजवान एहतजाज के बाद सफाई मुहिम में भी आगे। काठमांडू में मुतासरा इमारतों और सड़कों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने का काम शुरू कर दिया। हुकूमत का तख्ता उलटने वाले तलबा ने बेलचे और झाड़ू उठा लिए। सड़कों पर फैला मलबा हटाया और पार्लियामेंट के अतराफ में सफाई का बेड़ा उठाया। यूथ एक्शन ग्रुप्स ने ऐलान किया है कि सफाई मुहिम दीगर शहरों तक फैलाई जाएगी। अफरा तफरी के बाद फौज ने नेपाल का कंट्रोल संभाल लिया। नेपाली आर्मी चीफ ने मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। जेनजी के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद नेपाल के सदर, वजीर आजम और वज़रा मुस्ताफी हो चुके। काठमांडू के मेयर बलंदर शाह वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार। जनरेशन सी बलंदर को मुस्तकबिल का वजीर आजम देखना चाहती है। इसराइल का दोहा पर हमला, कतर ने भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। कतरी वजीर आजम ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कतर इस वाक़े को हरगिज नजरअंदाज नहीं करेगा। इसराइल के वहशियाना इक़दाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतरी वजीर आजम ने हमले से पहले इत्तला देने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका ने हमले का उस वक्त बताया जब इसराइल बमबारी कर रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को हमले की इत्तला चंद मिनट पहले दी। हमले का मकाम तक नहीं बताया। इसराइल ने 10 तैयारों से हमला किया। इसराइल की ढिठाई। अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब ने कहा जरूरी नहीं हमेशा अमरीकी मफाद को मद्देनजर रखें। दोहा पर हमला दुरुस्त फैसला था। इसराइली वजीर दिफा का कहना है दुश्मन जहां होगा वहां निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर पर इसराइली हमले से नाखुश। कहा जिस तरह हमास के रहनुमा निशाना बने इससे खुश नहीं, लेकिन यरगमालियों को तो वापस लाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कतर पर हमला इसराइल का एकतरफा फैसला था। सदर ट्रंप ने अमीर कतर को यकीन दिलाया है इसराइल हमले नहीं दोहराएगा। ट्रंप से गुफ्तगू के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा अमरीकी सदर ने कतर की खुदमुख्तारी पर हमले की शदीद मजम्मत की। कतर के साथ यकजहती का इरादा किया। हम अपनी सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे।
غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں، ایک بچے سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضے کے لیے آپریشن تیز کر دیا۔ غزہ امداد لے جانے والے قافلے پر اسرائیل کا دوسرا ڈرون حملہ۔ گلوبل سمول فلوٹیلا میں شامل جہاز پر ڈرون حملہ تیونس سے غزہ روانگی کے وقت کیا گیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کشتی میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی صدر اور کابینہ کو واشنگٹن میں احتجاج کا سامنا۔ ٹرمپ اپنی کابینہ کے ساتھ ڈنر کے لیے پہنچے تو لوگوں نے فلسطینیوں کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ امریکی صدر کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ، کہا 100% ٹیرف کے ذریعے روس پر یوکرین جنگ ختم کرنے کا مشترکہ دباؤ ڈالیں، سب مل کر محصولات لگائیں تاکہ چین اور بھارت روسی تیل خریدنا بند کریں۔ روسی تیل کے لیے زیادہ متبادل منڈیاں موجود نہیں۔ یورپی یونین بھارت اور چین پر محصولات لگائے گی تو واشنگٹن بھی ایسے اقدامات کرے گا۔ ایشیا کپ میں یو اے ای کی ٹیم کا مایوس کن کھیل، بھارت کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل 57 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ اوپنرز علی شان 22 اور کپتان محمد وسیم 19 رنز کی مزاحمت دکھا سکے۔ 10 رنز کے فرق سے آخری 8 وکٹیں گری، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کلدیپ یادو نے 4 اور شیوم دوبے نے 3 شکار کیے۔ سوریا نے سلمان سے ہاتھ کیوں ملایا؟ بھارت میں انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سلمان آغا اور محسن نقوی سے ہاتھ ملانے پر بھارتی میڈیا اور انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو ولن بنا دیا، دیش دروہی قرار دے دیا۔ کہا یہ غداری دیش کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک ہاتھ ملانے پر یہ حال ہے تو میچ کھیلنے پر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو اتنے غصے میں آ گئے کہ انڈین ٹیم کا بائیکاٹ افغانستان کو سپورٹ کرنے کا کہہ دیا۔ ایشیا کپ میں میچ سے پہلے قومی ٹیم پیڈل کورٹ میں اتر گئی، کھلاڑیوں نے کرکٹ کے بجائے پیڈل کھیلا۔ سائم ایوب، شاہین آفریدی، فخر زمان، سلمان علی آغا، وسیم جونیئر خوب لطف اندوز ہوئے۔ اور آئی سی سی نے ویمنز ورلڈ کپ کا پرومو جاری کر دیا۔ ویڈیو میں خواتین کی کھیل سے محبت اور یادگار لمحات دکھائے گئے ہیں۔ میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم تمام میچ کولمبو میں کھیلے گی۔